قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ وحدہ لا شریک نے تمام عالمین کے لیے، سب کے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الاعلیٰ کی یہ آیات بینات، یہ وہ سورۃ مبارکہ ہے سورۃ الاعلیٰ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز جمعہ کی پہلی رکعت کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ پہلی رکعت میں پڑھتے اور سورۃ الغاشیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا معمول بنایا؟ اور فقط اتنا ہی پیارے نبی علیہ السلام کا معمول نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ جمعہ میں سورۃ قاف والقرآن المجید کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح بعض روایتوں میں سورۃ المنافقون کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جمعے کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ الف لام میم تنزیل فجر کی پہلی رکعت میں پڑھتے، اور فجر کی دوسری رکعت میں نماز فجر میں سورۃ الدار پڑھا کرتے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صورتوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، بلکہ پیارے نبی علیہ السلام نے رات کو سوتے وقت سورۃ الملک کی تلاوت کرنے کا بھی بتایا۔ تو ان صورتوں کے اندر جو پیغام ہے وہ پیغام پڑھنے والے کو اور سننے والے کو بتانا اور سمجھانا مقصود ہے۔
تو سورۃ الاعلی اس سورہ مبارکہ کی یہ چند آیات، آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 19 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات بینات کے اندر ہمیں کیا پیغام دیا ہے اور اللہ رب الرحمن ہماری کیا تربیت کرنا چاہتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کا کیا مقصد ہے اور پروردگار کیا چاہتے ہیں۔ تو ان آیات بینات میں جو اللہ وحدہ لا شریک نے پیغام دیا، آج کا خطبہ جمعہ اسی پیغام کو اس سورہ مبارکہ کے ساتھ اور دیگر آیات کے ساتھ ہم دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک کیا بیان فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کما حقہ بیان کرنے، سمجھ لینے اور اس مطابق اپنی زندگیاں بنا لینے کی اور زندگیاں گزار لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ محض سن لینا یا سنا لینا یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ بندہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے اور جب تک کہ بندہ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہ کرے۔ کامیاب وہ ہے کہ جس نے سنا، سمجھنے کی کوشش کی اور پھر اس کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات بینات پر، اللہ وحدہ لا شریک کے کلام اللہ قرآن مجید پر عمل بھی کیا اور اپنی زندگی کو سنوار بھی لیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ رب الرحمن نے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے پروردگار کا نام یاد کیا پس نماز ادا کی۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کہیں بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہی بات پہلے صحیفوں کے اندر بھی یقیناً موجود ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ کیا معلوم ہوا کہ یہی بات اللہ نے قرآن مجید کتاب سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، وہ چاہے تورات ہو یا انجیل ہو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والے صحائف ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہو، اللہ رب الرحمن نے اپنی ہر نازل شدہ کتاب اور صحیفے کے اندر یہ بات واضح طور پر بیان کر دی کہ جو حقیقت کی زندگی ہے اور جو باقی رہنے والی ہے اور جو بہت بہتر اور جس کا کوئی مقابلہ نہیں، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی یہ محض ایک جھونکا ہے ہوا کا، ابھی ہے تو تھوڑی دیر بعد فنا ہوگا،
جی تھوڑی دیر میں یہ کائنات ختم ہونے والی ہے، چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو 1000 سال ہی عمر کیوں نہ دی ہو، وہ جب زندگی گزر جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے آنن فانن کے میں یہ 1000 سال گزر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب الرحمن نے جناب حضرت آدم نبی اللہ علیہ السلام کو 1000 سال زندگی عطا فرمائی، اور اس کے مقابلے میں آج ہماری زندگیاں کتنی ہیں؟ 60 سال، 70 سال۔ اور جو اس امت کے لوگوں کی یا آج کی دنیا میں لوگوں کی ایوریج عمر ہے 60 ہے اور 70 ہے، 60 اور 70 سال کی زندگی میں بندہ مر جاتا ہے، اور پھر قبر کی مٹی میں مل کر آدمی فنا ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہ قبر کی زندگی اور یہ قبر کا ماحول اور یہ قبر کی مٹی انسان کو، آدم زاد کو کھا جاتی ہے، اور یہ گوشت اپنے آپ یوں غائب ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی ان ہڈیوں کے پنجرے کے اوپر گوشت نامی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھا۔ اور پھر تھوڑا وقت گزرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہڈیوں کا مضبوط پنجرا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا وقت گزرتا ہے اور یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہڈیوں کا پنجرا، اللہ اکبر، یہ قبر میں بکھر جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبر پوری کی پورت میت کے اوپر گر کر میت کو ہر قسم کے ٹوٹ پھوٹ کا اور بکھرنے کا، بکھر جانے کا شکار بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ تھا کہ کبھی اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، بے انتہا، بے حساب و بے کتاب دولت ہے، اپنے اوپر مکھی نہ بیٹھنے دے، مچھر نہ بیٹھنے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جو کبھی اپنے اوپر مکھی نہ بیٹھنے دے، مچھر نہ بیٹھنے دے، کبھی اتنی احتیاط کرتا ہے، کبھی اتنا وہ وہم کا مریض بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جتنی زیادہ دولت ہو، پیسہ ہو، اتنا آدمی وہم کا مریض ہوگا۔ کچھ نکمے ایسے بھی ہوتے ہیں جو غریب ہو کر بھی وہم کے مریض بن جاتے ہیں۔ نہ کسی کے ہاں کھانا ہے، نہ کسی کے ہاں پینا ہے، یا تو تکبر اور غرور ہے کہ جناب میرا اسٹیٹس بہت اعلیٰ اور اونچا ہے، یا بیچارہ پیسے اور دولت کی اس کو قبضی ہوئی، گیس ہوئی، اور یہ وہم کا مریض بن گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ تھا کبھی کسی کا جوٹھا پینے کے لیے تیار نہیں ہے، کبھی کسی کے گھر کھانے پینے کا تیار نہیں ہے، کبھی کسی کے دسترخوان پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ یا تو اس بیچارے کو تکبر ہے، یا بیچارہ دولت کے ہاتھوں وہم کا مریض بن چکا ہے۔ کبھی یہ اپنے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، اللہ اکبر، کبھی یہ اپنے اوپر مچھر نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ آج وہی ہے، چاہے تکبر تھا یا وہم تھا یا پیسے اور دولت کی قبضی اور گیس تھی، آج قبر میں اس کے جسم سے گوشت غائب ہو چکا ہے، ہڈیوں کا پنجرا وہ ٹوٹ پھوٹ کر کے قبر میں بکھر چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا ایسا ہوا کہ بارش اور پانی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی قبر بیٹھ گئی ہے اور قبر کی مٹی نے اسے دبا رکھا ہے۔ کہاں گیا وہ پیسہ، وہ دولت، وہ تکبر اور غرور اور وہ وہم؟ اور کبھی یہ ایسا تھا کہ اس کو اپنے سردار ہونے کا بڑا گھمنڈ تھا۔ کچھ لوگ تو چودھری اور سردار، کچھ لوگ تو چودھری دولت مند ہو کر ان کے ہاں ڈیرے ہیں، بھینسے ہیں، گھوڑے ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں۔ وہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہم سردار ہیں،
اور کوئی ایویں خام خواہی میں سردار بن جاتا ہے، نہ اللہ اکبر، اصلی ہو یا نقلی ہو، پیسہ ہے، دولت ہے، ڈیرا ہے، چوک ہے اور یہ سردار ہے، یا کہ خام خواہ کا سردار ہے۔ قبر کی زندگی کے اندر ہاں جی قبر کی مٹی اس کا بھی گوشت کھا گئی ہے، ہڈیاں اس کی بھی بکھر چکی ہیں، قبر اس کے اوپر بھی گر چکی ہے اور آج یہ فنا کا شکار ہے۔ تو ہمارے والد محترم حضرت ابا جی بابا جی آدم علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی زندگی عطا کی تھی؟ 1000 سال۔ اور ہماری زندگی کتنی ہے؟ ٹوٹل 60 اور 70 سال کی زندگی، اور اس میں بھی اعتبار ایک دن کا نہیں ہے، ایک لحظے اور ایک سیکنڈ کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ کوئی معلوم نہیں ہے کہ منبر سے نیچے اترنا نصیب بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، ایک سیکنڈ کا نہیں معلوم کہ ملک الموت موت کا پیغام لے کر اتنے قریب آ چکا ہے کہ آج کی تاریخ میں نامعلوم وہ منبر سے نیچے بھی اترنے دے گا، وہ نماز جمعہ پڑھانے کی گنجائش اور مہلت بھی دے گا۔ اللہ اکبر، جی اس زندگی کے ایک سیکنڈ کا اعتبار نہیں، اور اگر یہ گزر بھی جائے تو 60 سال اور 70 سال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ہے، حضرت بابا آدم علیہ السلام ہمارے ابا جی محترم، جب ان کی زندگی کے 950 سال پورے ہوئے نا، تو ملک الموت اپنی ٹیم لے کر بابا آدم کے پاس پہنچ گیا۔ بابا آدم کون ہے؟ ہم سب کا پیو، ہم سب کا ابا حضور۔ جب ان کی زندگی کے 950 سال پورے ہوئے، ملک الموت موت کا پیالہ لے کر حضرت آدم کے پاس آ گئے۔ اب آدم علیہ السلام نے دیکھا تو سمجھ تو گئے تو کہ ہے معاملہ گڑبڑ۔ اللہ اکبر، فرشتے آ کر پیغمبر سے اجازت لیتے ہیں کہ حضرت آپ کی روح نکالنے آئے ہیں، اگر دنیا چھوڑنے کا ارادہ ہو تو عرض کریں۔ بابا جی آدم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت اپنی ٹیم لے کر پہنچا نا، تو حضرت آدم نے کہا خیر تو ہے، میری عمر تو میری زندگی تو 1000 سال ہے، ابھی میری زندگی میں پورے 50 سال باقی ہیں، یعنی مرنا بابا جی آدم بھی نہیں چاہتے تھے۔ اور کتنی زندگی گزار کھڑا ہے ہمارا باپ؟ 950 سال۔ ہماری زندگی کتنی ہے؟ ٹوٹل 50 سال۔ آج کے انسان سے اور پھر اس سے بڑھ کر مسلمان سے بڑا بے وقوف اور احمق کوئی ہوگا؟ اللہ اکبر، کہ ہم اس 50 سالہ زندگی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، اس 50 سالہ زندگی کے لیے کتنی محنت ہے، کتنی تگ و دو ہے، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، ایک ہی جنون ہے کہ بس دولت بنا لیں، دولت کما لیں۔ اللہ اکبر، حقداروں کا حق کھانا پڑے، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنی پڑے، مال جمع کر لیں دھڑا دھڑ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہماری ٹوٹل زندگی 50 سال ہے، اور بابا جی آدم علیہ السلام کی زندگی میں ابھی 50 سال باقی ہیں کہ ملک الموت صاحب تشریف لے آئے۔ تو فرشتوں سے جب ہمارے ابا حضور نے کہا کہ اے اللہ کے فرشتوں، میری زندگی کے 50 سال باقی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے فرشتوں نے کیا کہا؟ بابا جی بات تو آپ کی درست ہے، مگر آپ اپنی 1000 سالہ زندگی میں سے 50 سال اپنے ایک بیٹے کو عطا کر چکے ہو، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ ہاں جی، آپ کو یاد نہ ہو، ہمیں تو یاد ہے سب، ذرا ذرا ہمارے پاس تو حساب ہے۔ آپ اپنی زندگی 1000 سالہ زندگی میں سے 50 سال کی زندگی اپنے ایک بیٹے کو دے چکے ہو۔ بابا جی آدم علیہ السلام نے ہو سکتا ہے کہا ہو، او ہو میں تو بھول گیا، مجھے تو یاد نہیں رہا کہ میں 50 سال دے چکا۔ اللہ اکبر، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی رضامندی کے ساتھ بابا جی آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، ان کو غسل دیا گیا، اور فرشتوں نے ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ پڑھا۔ اب ہم اپنے ابا حضور سے پوچھ لینا
کہ آپ نے 950 سال کیسے گزارے؟ اللہ اکبر، وہ 950 سال وہ بابا، اگر ہمارا ابا ہمیں جواب دینے کا ہوتا تو وہ بتاتا کہ پترو، میرے بیٹو، میری اولاد، وہ تو چٹکی بھر میں گزر گئی زندگی، اور ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ 50 سالہ زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور جو آخرت کی اور ہمیشہ کی اور باقی رہنے والی اور بہتر زندگی ہے، اس زندگی کے لیے کیا تیاری ہے؟ خاک کی تیاری بھی نہیں ہے۔ ہماری تو یہی تیاری ہے، بس جانوروں کی طرح کھائیں پئیں اور کمائیں، مال جمع کریں، زیادہ سے زیادہ دولت اور مال کو اکٹھے کرتے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے؟ قد افلح من تزکا، فرمایا کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا، ہاں جی، جو پاک ہو گیا۔ کامیابی کس کے لیے ہے؟ جو پاک ہو گیا۔ اور پاک کون ہوتا ہے؟ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا۔ ایک پاک ہونا تو یہ ہے کہ بندہ طہارت کبریٰ اور صغریٰ سے مکمل فارغ ہو جائے۔ ایک پاک ہونا یہ ہے کہ بندہ صاف ستھرے کپڑے پہن لے۔ ایک پاک ہونا یہ ہے کہ بندہ بہترین قسم کا پرفیوم، عطر اور خوشبو لگا لے۔ تو کافر ہم سے زیادہ اچھا صابن استعمال کرتے ہیں، کافر ہم سے زیادہ بہترین پانی استعمال کرتے ہیں، ہم سے زیادہ اعلیٰ کوالٹی کی وہ پرفیوم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہوتے پھر بھی بدبودار ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں ظاہری طور پر پاکی حاصل کرنی ہے، وہاں باطنی طور پر بھی پاکی حاصل کرنی ہے، اور وہ پاکی یہ ہے کہ بندہ موحد ہو، توحیدی ہو، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو کہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں، اور کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے، اور اس کے برابر اور ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کیا سمجھا؟ کامیاب وہ ہے جس کو لاکھوں کی نوکری مل جائے، ہاں جی، کوئی 10 لاکھ ہو، 20 لاکھ ہو، 50 لاکھ، 70 لاکھ اس کی تنخواہ ہو، انکم ہو، آمدنی ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کامیاب اس کو سمجھ رکھا کہ جس کا گھر اور بنگلہ، مکان، پراپرٹی، زمیندارہ بہت بڑا ہے، سونا اور چاندی بہت زیادہ ہے، گاڑی بڑی اعلیٰ نسل کی قیمتی لاکھوں کی گاڑیاں لے رکھی ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ یہ کامیاب ہے، مگر قرآن مجید نے کامیاب کس کو کہا؟ وہ اللہ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اللہ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ 2 ہی باتیں اللہ نے کہی ہیں۔ کامیاب کون سا شخص ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کامیاب تو وہ ہے جس نے اللہ کا نام یاد رکھا، اپنے پروردگار کے نام کو یاد رکھا، پس اس نے نماز پڑھی۔ اللہ کے نام کو، آج ہم اللہ اور اس کے نام کو بھول چکے ہیں۔ ہاں ضرور ہمارے منہ پر رٹا ہوتا ہے، جس طرح آپ طوطوں اور مینوں، یہ 2 پرندے ہیں، طوطو بھی اور مینا بھی، ان دونوں پرندوں کو، بلکہ ساتھ میں تتر اور بٹیر کو بھی اللہ اکبر تھوڑے سے الفاظ سکھا لیں تو تیتر اور مینا اور یہ طوطے میاں، ہمارا حال بھی وہی ہے، بس ہماری زبان پر رٹے رٹائے جملے ہیں۔ اگر ہم تیاری دیکھیں تو وہ 0 جمع 0 ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے پروردگار کے نام کو یاد رکھا اور اس نے نماز ادا کی۔ فرمایا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ ذوالجلال کما حقہ ہمیں آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 950 سال گزار کر ہمارے ابا جی محترم دنیا میں نہیں رہ سکے تو ہم بھی دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، آج ہیں اور کل موت کا پیالہ پینا ہے۔ اقول